الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال الله عز وجل في موضع آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے جس موضوع پر میں نے بات کی تھی اسی موضوع کو اس ہفتے مکمل کرتے ہوئے کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ انسان اس کا مزاج جس طرح کا ہے اس طرح کی باتوں کو وہ پسند کر رہا ہے، اگرچہ وہ باتیں غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ اس کا مزاج اچھا ہے تو اچھی باتیں پسند کر رہا ہے، اس کا مزاج اگر غلط ہے تو غلط باتوں کو بھی وہ پسند کر رہا ہے۔ اس کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے، اگرچہ وہ بات سچی ہو، پکی ہو، مضبوط ہو، کہنے والا مضبوط ہو اور دلائل مضبوط ہوں، تو بھی وہ ماننے کا نہیں، اس کو نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کے مزاج سے ٹکرا رہی ہے۔ اور انسان کا مزاج ماحول میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان جس طرح کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے اس کا مزاج ویسا ہی رہتا ہے۔ آسان بات ہے کہ ایک انسان غربت کی زندگی گزار رہا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، چھپر والے گھر میں رہتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، وہ کسی محل میں چلا جائے تو بھی وہ نیچے ہی بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس کا مزاج ہی یہ ہے۔ اور وہ کرسی پر بیٹھنے میں اور کسی بڑے انسان کے سامنے بیٹھنے میں، بولنے میں بڑی جھجک محسوس کرے گا، کیونکہ اس کا مزاج یہی بنا ہے۔ اسی طرح کوئی اچھے ماحول میں رہنے والا شخص، پڑھے لکھوں میں رہنے والا شخص، محلوں میں بنگلوں میں رہنے والا شخص، وہ نیچے بیٹھنے میں عار محسوس کرے گا، وہ زمین پر بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مزاج میں یہ چیز داخل نہیں ہے۔ تو ہم جس طرح کے ماحول میں رہیں گے اس طرح کا ہمارا مزاج ہوگا، اور مزاج کے مطابق انسان، مزاج کے موافق انسان جو ہے ترقی کرتا ہے۔ اگر مزاج اس کا چھوٹا ہے، چھوٹے لوگوں والا ہے، اس کے ذہن میں وسعت نہیں ہے، تو پھر یہ ترقی کے سارے اسباب ہونے کے باوجود، ترقی کے سارے راستے اس کے سامنے ہونے کے باوجود ترقی نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کا مزاج ہی چھوٹا سا ہے، اس کا مزاج محدود ہے، اس کا دماغ محدود ہے، وسعت اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن یہی جھونپڑی میں رہنے والا بچہ، یہی غربت میں رہنے والا بچہ اگر پڑھے لکھوں کے ماحول میں رہے، اچھے لوگوں کے ماحول میں رہے، تو پھر یہ بچہ عبد الکلام بھی بن سکتا ہے، ابو الکلام بھی بن سکتا ہے، یہی بچہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ماحول ہم وہ بنائیں جس سے ترقی کر سکیں۔ اور ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کام ان سے لیا۔ وہ ایک طرف داعی اللہ بھی تھے، مفکر اسلام بھی تھے، مبلغ اسلام بھی تھے، لیکن سیاسی شعور ان کا بیدار تھا۔ سیاست والے آدمی نہیں تھے، لیکن فکریں اتنی اعلیٰ تھیں کہ وہ ہر چیز کو محسوس کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، کئی ملکوں کا سفر کیا، چھوٹوں میں بڑوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، دور اندیشی سے وہ کام لیتے تھے، اور ایمانی پاور ان کے پاس تھا، اور ایمان کا نور، اسلام کی سادگی اور شریعت محمدی کے پابند، بڑی نمایاں صفات کے حامل اور اچھے کردار کے حامل، جدھر چلے جاتے تھے اپنے رنگ میں لوگوں کو رنگ دیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر رنگ للہیت کا رنگ تھا، ان کے اوپر رنگ محمد الرسول اللہ والا رنگ تھا، اور ہندوستان میں ایک تاریخ رقم انہوں نے کی، پیام انسانیت کا اسٹیج انہوں نے قائم کیا، اور ایسی کئی تحریکیں اور تنظیمیں ان کے ذریعے وجود میں آئیں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے آپ کو نوازا تھا۔ راجیو گاندھی حضرت کے سامنے جب بیٹھا تھا تو نظریں اٹھا کر بات نہیں کر پا رہا تھا، اور حضرت اس وقت کوئی بہت بڑے محل میں نہیں رہتے تھے، لوگوں نے ان کی تصویریں آج بھی جو ہے محفوظ کر رکھی ہیں کہ جھونپڑی سے نکلتے ہوئے ہاتھ میں چھاتا لیے ہوئے ایک شخص جا رہا ہے، اور اس نے دنیا میں بڑا اونچا نام کمایا، یہاں تک کہ راجیو گاندھی جیسے سیاستداں ان کے سامنے نظریں ملانے سے جو ہے کترا رہے ہیں، اتنی جرأت ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ حضرت سے نظریں ملا سکیں۔ تو اگر غور کرو یا ان کی زندگی پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمانی پاور اور امت مسلمہ کی فکر نے ان کو اتنا اونچا بنا دیا تھا۔ صلاحیتیں آج بھی عروج پر ہیں، بڑے بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی ان کی بات تسلیم نہیں کرتا، کوئی ان کی بات مانتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مفاد پرستی ان کے اندر داخل ہے، ان کی صحیح تربیت نہیں ہے، اور جب تربیت صحیح ہوتی ہے تو انسان مطلب پرست نہیں بنتا ہے، پھر وہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر اور صحیح پیرائے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا ہے۔ آج تربیت کا فقدان ہے، چاروں طرف مطلب پرستی، مفاد پرستی، شہوت پرستی، عیش پرستی، عیش پسندی کی جو ہے بھرمار ہے، اور ہر انسان انہی چیزوں میں سمٹ کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے۔
اس لیے ایسی شخصیتیں دکھائی نہیں دیتی، ایسے لوگ نظر نہیں آتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تربیت سے ہم لوگ خالی ہو چکے ہیں۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ماحول کو صحیح بنانے کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو ہمارا جھوپڑی میں رہنے والا بچہ اعلیٰ سطح کا بن سکتا ہے، اعلیٰ اقدار کا بن سکتا ہے، اعلیٰ کردار کا بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، اگرچہ ہم ان کو بنگلوں میں رکھیں، ان کو محلوں میں رکھیں، ان کے اندر یہ صفات نہیں آ سکتی، یہ مزاج ان کا نہیں بن سکتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ اور میں آپ کے ذہنوں کو دستک دیتے ہوئے ایک بات اور کہوں کہ آپ خود اس چیز کا جائزہ لیجئے کہ کروڑوں کا مالک، کئی ساری اس کی زمین، بڑی پراپرٹی والا، زمین جائیداد والا، کھیتی باڑی والا، کئی سارا پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی آپ دیکھو کہ وہ شہر میں جا کر مزدوری کر رہا ہے۔ اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ یہ کئی لوگوں کو جو ہے پال سکتا ہے، پالنے والا تو اصل اللہ ہے، لیکن اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی زمین جائیداد ہے کہ کئی لوگ اس کے ذریعے پرورش پا سکتے ہیں، لیکن یہ انسان مزدوری کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر محدود ہے، اور پھر یہ محدود فکروں والا، محدود سوچ اور خیالات والا اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو صحیح پروڈکٹ نہیں دے سکتا، یعنی ایک اچھا انسان نہیں دے سکتا۔ اور جب اچھے انسان ہم نہیں دے پائیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اعلیٰ فکروں کی، اعلیٰ خیالات کی اور اعلیٰ ماحول کی ضرورت ہے، اور یہ کسی ایک کی فکر سے نہیں، ہر ایک کی فکر سے ہونے والا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں تو میں کروں، آپ نہیں کریں تو میں نہیں کروں۔ ہر انسان اپنے آپ سے کام شروع کرے کہ شروعات میں کرتا ہوں اور اس میں لوگوں کو جوڑتا ہوں۔ بھائیو، یہ بنیادی کمزوری ہے، شاید کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ یہ بنیادی کمزوری ہے جس کا ہم علاج نہیں کر پا رہے، کہ ساری صلاحیتیں یا ساری چیزیں، سارے اسباب، سارے آلات ہونے کے باوجود ہم وہ معاشرہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ماحول نہیں دے پا رہے ہیں جس سے ہمارے دماغ کی سطح آگے بڑھے۔ ہم محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، سمٹتے چلے جا رہے ہیں، اور خوف و ہراست ہمارے ذہنوں سے لے کر ہمارے دلوں تک، بلکہ دلوں کی تہوں تک اور رگ میں جو ہے سماتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے اگر نہیں نکلے ہم تو آگے چل کے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اعلیٰ اقدار، اعلیٰ کردار جب تک ہم اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے پریوار سے شروع نہیں کریں گے، ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم دنیا کی، دولت کی، خواہشات کی دنیا سے نکل جائیں۔ اور اس دور میں اسی چیز کی کمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ہر ایک سے یوں پوچھیں کہ یہ جہیز والا معاملہ کیسا ہے، یہ اچھی رسم ہے یا غلط، اگر کوئی ایک انسان یوں کہہ دے کہ نہیں اچھی رسم ہے، تو جو آپ کہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ 100 میں سے 100 لوگ یہ کہیں گے کہ جہیز کی رسم غلط ہے،
کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لیکن جب خود کا نمبر آتا ہے تو جہیز لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن جب اس کے بیٹے کی شادی آئی تو یہ جہیز لینے کے لیے پہلے تیار رہے گا۔ پہلے تو لوڈنگ گاڑیوں میں بارات لے جایا کرتے تھے، اب تو جو ہے کچھ ماحول سدھر رہا ہے کہ لے کر نہیں جاتے، وہیں سے کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں جب یہ چیز غلط ہے اور ہم بھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے بچتے کیوں نہیں؟ یہ تو دوہری پالیسی ہم اپنا رہے ہیں، اور دو رنگی چال چل کر، دوہری پالیسی اپنا کر ہم ہو سکتا ہے کہ دامن جھاڑ لے جائیں، لیکن ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ ہم دنیا کو اچھا پروڈکٹ نہیں دے پائیں گے، اچھے افراد نہیں دے پائیں گے۔ مثال کے طور پر اس سے آگے کی بات کریں، ابھی حال ہی میں ایک لڑکی نے جو ہے خودکشی کی، اور وجہ یہ تھی کہ سسرال والے جہیز مانگ رہے تھے۔ آپ سب لوگ اس واقعے سے واقف ہوں گے، گجرات کے اندر احمد آباد کا جو واقعہ ہے، عائشہ نامی لڑکی نے ندی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اس واقعے کو بڑا وائرل کیا اور کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی بحثیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں، بڑے بیانات ہو رہے ہیں، چاروں طرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی آواز ہے۔ حالانکہ ایسے کئی واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس واقعے پر سوشل میڈیا کی نظر پڑ گئی اور یہ اتنا زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ بہت سارے واقعات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، آپ تک مجھ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے کہ ماحول یہ بتا رہا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں، ہر جگہ کی یہ کہانی ہے کہ لڑکیاں یا لڑکی والے جہیز کے میٹر کو لے کر پریشان ہیں، اپنی بیٹی کے یا اپنے بہن کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں۔ کہاں کی یہ کہانی نہیں ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر جو ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے واقعہ سنایا، صرف اتنی سی بات پر کہ جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جوتے اتار کے کھانا کھاؤ بارات والوں سے، تو دولہے نے جوتے اتارے تو دولہے کے بھائی نے پہن لیے، اسی پہ لڑائی ہو گئی کہ ہم تمہارے پیسے کے لیے تھوڑی مر رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا لوگوں نے نکال دو ان کو یہاں سے۔ وہ بارات واپس ہونے لگ گئی تھی صرف ذرا سی بات کے اوپر، جو کئی دنوں سے رشتہ چل رہا تھا وہ ذرا سی بات پر ٹوٹ رہا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک رسم ہے، اور بڑی گندی رسم ہے، بڑی بے حیائی والی رسم ہے کہ نکاح ہوگا تو لڑکی بیوی بنے گی، اس کے ماں باپ ساس سسر بنیں گے، اس کے بھائی نسبتی بھائی بنیں گے، بہنیں نسبتی بہن بنیں گی، جس کو سالی کہتے ہیں، لڑکے کو سالہ کہتے ہیں۔ یہ نکاح کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن نکاح ہونے سے پہلے، رشتہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ لڑکی جو محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، لڑکی کی بہن، وہ مہندی لگانے جا رہی ہے، بارات کی گاڑی کے پاس چلی جاتی ہے، دروازہ نہیں کھولنے دیتی، جوتے چھپاتی ہے۔ یہ ساری رسمیں لوگوں نے شروع کر رکھی ہے اور بڑی پابندی سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، ابھی تو رشتہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو نکاح ہی نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہم اس بیٹی کا جس کا ابھی کسی سے رشتہ نہیں ہوا ہے، ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کا رشتہ کرنا ہے،
اس کا ہاتھ جو ہے ایک غیر محرم کے ہاتھ میں ہم دے رہے ہیں، مہندی لگوا کر، جوتے چھپوا کر، اس سے بھیک منگوا رہے ہیں۔ بتائیے ایسی سوچ اور ایسے ماحول میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تربیت کا معیار بچا ہے ہمارا، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم جو ہے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بڑھا سکتے۔ ابھی جس لڑکی نے خودکشی کی، اس کے تعلق سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ایک تو خود اس لڑکی کی ویڈیو ہے، نہیں سنی ہو تو سن لینا، ایک آڈیو ہے جس میں وہ اپنے ابا امی سے بات کر رہی ہے، ایک تیسری ویڈیو ہے جس میں اس کے باپ نے انٹرویو دیا ہے۔ تینوں ویڈیو کو سننے کے بعد میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں۔ ماں باپ نے کہیں پر اس کو اللہ کا واسطہ نہیں دیا، کہیں پر اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا خودکشی حرام ہے، خودکشی کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر بار بار مارا جائے گا، اس لیے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ خودکشی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جو انسان کود کر مر رہا ہے، مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اوپر سے پھینک کر پھر مارا جائے گا، بار بار اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ یعنی جس طرح اس نے اپنی جان دی ہے اسی طرح اس کو تڑپایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، پھر ندی میں پھینکا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، پھر ندی میں پھینکا جائے گا۔ کتنا سنگین گناہ ہے خودکشی کا، لیکن ماں باپ نے کہیں نہیں کہا۔ اس انٹرویو کے اندر جو اس لڑکی کے ابا نے دیا ہے، یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو اتنے سارے واسطے دیے، میری بات نہیں سنی، میں نے بہت روکنا چاہا، اس نے نہیں مانا۔ لیکن اس کے باپ نے اس انٹرویو کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اگر اللہ کا واسطہ دیا ہوتا تو رک جاتی۔ اسی طرح اس لڑکی نے جو ویڈیو بنائی ہے، جس کو سن کر لوگ غزلیں گا رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں، اور بڑے غم کا اور دکھ کا، درد کا اظہار کر رہے ہیں، میں کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف کمی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لڑکی نے کیا کہا کہ میں مروں گی، مرنے کے بعد اپنے اللہ سے ملوں گی، اور یہ کہوں گی کہ کبھی کسی انسان کا منہ مت دکھانا، اتنی نفرت مجھے ہو گئی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جاپانی عقیدہ ہے۔ جاپان کے اندر خودکشی کرنا بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہاں اگر پارلیمنٹ میں آپ یہ اپلیکیشن دے دو کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ کو بڑا جو ہے نوازا جائے گا، اور بڑی آپ کی تعریفیں کی جائیں گی، اور بہادروں کی فہرست میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ یہ جملہ نہیں بولتی کہ میں اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے کیسے مل سکتا ہے انسان؟ بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا، اگرچہ اس کو جنت مل جائے۔ لیکن یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ اس دور میں ایک بڑا فتنہ ہے، عشق کا فتنہ، اور یہ فتنہ جو عروج پر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے۔ ہمارا بچہ مسجد میں پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اردو پڑھ رہا ہے، بہشتی زیور پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور یہی بچہ باہر نکل رہا ہے تو یہی شاہ رخ خان کا گانا بھی گا رہا ہے، یہی جو ہے سلمان خان جیسے بال کٹوا رہا ہے، ساری خرافاتیں اس کی زندگی میں دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس کی زندگی پر ہم صحیح توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور آج چاروں طرف ایک کورس چل رہا ہے جس کو دینیات کا کورس کہا جاتا ہے۔ یہ کورس پڑھا کر ماں باپ اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ
جس کی انتہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ دعائیں سنائے گا، کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، یہ دعائیں سنا رہا ہے تو ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو یہ ہومیوپیتھک کی میٹھی میٹھی گولیاں ہیں اور اس سے کام نہیں چلے گا، اور ہم اسی ہومیوپیتھک کی میٹھی میٹھی گولی پر مطمئن ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ نہیں دے پا رہے ہیں، ان کو وہ توحید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے بغیر تعلیم ساری نامکمل ہے۔ کم سے کم بچوں کو اتنا تو پڑھایا جائے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، احادیث کو سمجھ سکیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ سکیں، نبی کی تعلیمات کیا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ صرف قرآن شریف پڑھوا لینا اور کچھ دعائیں سکھا دینا یہ تعلیم ہے؟ یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے، یا ہومیوپیتھک کی میٹھی میٹھی گولیاں ہیں۔ یہ وہ کیپسول نہیں ہے جو علاج کر سکے۔ ایلوپیتھک کا کڑوا کیپسول اس کی ضرورت ہے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ چاند پر، ستاروں پر، سورج پر، آسمان کی فضاؤں پر، اور ہم بس اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ بچہ قرآن شریف پڑھ لے، تھوڑی سی اردو پڑھ لے، بس ختم۔ اس سے کام نہیں بنے گا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بچوں کو وہ تعلیم دیجیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، صحابہ نے اپنے بچوں کو دی، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے آیا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اس بارے میں فکر نہیں کی تو حالات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، یہ حالات اور بگڑنے والے ہیں۔ ہم کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس لڑکی کے اندر اتنی غیرت تھی کہ وہ اپنے باپ سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی، اپنے بھائی کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آ سکتی تھی، وہ آج غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں بڑے دکھ درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ پچھلے ہفتے کے بیان کو مکمل کرتا، رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے کیا لاہی عمل ہے اس کو بتاتا، کیا طریقہ ہے اس کو بتاتا، اور میں بتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ۔ بس بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اسی پر ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، اس تربیت کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جہیز کی رسم بھی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک آیت کا ترجمہ تو پچھلے ہفتے کر چکا تھا، ایک کا اس ہفتے کر دوں، بات آگے اگلے ہفتے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کی بات کہہ رہا ہے، اور ہم خرچ کروا رہے ہیں لڑکیوں سے یا لڑکیوں والوں سے۔ آپ دیکھیے کوئی مہمان آپ کے گھر آئے، مہمان نے فون لگا کر کہہ دیا کہ میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں، آپ اس سے کیا کہیں گے؟ بستر ساتھ میں لے کر آنا، چارپائی ساتھ میں لے کر آنا، پانی پینے کا گلاس ساتھ میں لے کر آنا، کھانا کھانے کا برتن ساتھ میں لے کر آنا، یہ کہیں گے آپ مہمان سے؟ لیکن لڑکے کی شادی میں لڑکی والوں سے ضرور کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑی بے غیرتی والا عمل ہے۔ ایسے ہی اس دور میں سب سے زیادہ ظلم لڑکی پر کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے۔ ایک عورت نہیں، ایک لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا بھائی ہو یا اس کے ابا ہوں، پوری کوشش کر کے محنت کر کے اس کے لیے سامان خریدتے ہیں اور اس کا نکاح کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ نے، میرے بھائی نے یا میرے دیگر رشتہ داروں نے، چچا ہوں، بڑے ابا ہوں، ان سب نے کس قربانی سے میرا نکاح کیا ہے، کس محنت سے انہوں نے ایک ایک سامان اکٹھا کیا ہے، اس لڑکی کو سب پتہ ہے۔ لیکن یہ لڑکی جب سسرال میں جاتی ہے اور جب بڑی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے گھر اولادیں دے دیتا ہے،
اور اس کے گھر بھی لڑکا ہوتا ہے، جب وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ لڑکے کا رشتہ کروں جہاں سے جہیز اچھا ملے۔ یہ اپنی اس مصیبت کو یا ان حالات کو جس میں اس کا بھائی بھی پریشان تھا، اس کے ابا بھی پریشان تھے، بڑے ابا بھی پریشان تھے، چچا پریشان تھے، اماں پریشان تھی کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہے، ان حالات کو بھول جاتی ہے، ان مصیبت کی گھڑیوں کو بھول جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لڑکی یاد رکھے کہ میں اپنے لڑکے کی شادی جب کروں گی تو کسی سے 1 روپیے کا مطالبہ نہیں کروں گی، اور کوئی دے گا تو لوں گی نہیں۔ یہ تعلیم اس عورت کو دینا چاہیے تھی۔ پیدا ہونے کے بعد سے بچے کی تربیت ماں کے ذمے ہے۔ جب بچہ سوجھ بوجھ پیدا ہو تو ماں کہے جہیز نہیں لینا ہے، یہ گندی رسم ہے، یہ بڑی غلط رسم ہے۔ یہ تربیت کرتے ہوئے بچے کو بڑا کرے تو اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی کہ جہیز لے لے۔ لیکن اس کے خلاف ہمارا عمل ہوتا ہے اور وہ ہماری بہن یا لڑکی اس بات کو بھول جاتی ہے جو اس پر گزری ہے۔ یہ بات بھی ایسی ہے، اگر اس کو سوچیں اور لوگوں کو سنائیں، اپنے ذہنوں میں گھمائیں اس کو، اس پر غور و فکر کریں تو اس کے ذریعے بھی ہم جہیز کی رسم ختم کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، وقت بھی کم رہتا ہے اور سننے والے لوگ بھی دیر سے آتے ہیں، جو آتے ہیں ان کو تو میں سنائی دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے وہ سنتے بھی ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کوشش کریں کم سے کم ہفتے میں 1 دن۔ دیکھو ایک بات یہاں پر میں یہ کہہ دوں، میں رسمی آدمی نہیں ہوں اور میں بناوٹی آدمی بھی نہیں ہوں، جو بولتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور میں کہانی کس سے نہیں سناتا ہوں، وہ باتیں بتاتا ہوں جس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بیان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں دین کے تقاضوں کو بیان کرنا اتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا کہ تم میں کے 50 وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان سے بھی بڑا کام ہوگا۔ دین کے تقاضوں کو بیان کرنا صحابہ کرام کے ان 50 لوگوں کے اعمال سے بڑا کام ہے جو شہید ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شہید ہو کر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور آج جو شخص دین کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ دنیا سے چلے گئے، یہ معاشرے سے چلا جاتا ہے، لیکن انسان ہمت کر کے چلتا رہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، راستے اللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسم و رواج سے بچنے والا بنائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اور جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہر ایک مسلمان کو جینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔